دیکھا جا رہا ہے جو ٹویٹ عمر صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا، آپ نے اس پہ ریئیکٹ کیا تھا، لیکن جس طریقے سے اس کے بعد واپس ریسپانس آیا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ پرووکیٹو ہو رہا ہے اس بیچ، جبکہ جنگ کا ماحول اس وقت آلریڈی بنا ہوا ہے؟ نہیں، میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ جو عمر صاحب نے کل وہاں بتایا کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ سسپینڈ ہے، تو اس لیے اب ہمیں وہاں پر جو ہے وہ براج بنانا چاہیے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آلریڈی بہت مشکل سے دونوں ملک جنگ کے دہانے سے امریکہ نے انٹروین کر کے ان کو واپس لایا. ہمارے کئی لوگ مارے گئے، بچے مارے گئے، ہمارے اربوں روپے کی پراپرٹی برباد ہو گئی، ہمارے گاؤں کیا ہے، ہمارے شہر تک اجڑ گئے. تو ایسے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے امن کی بات ہو، جس سے امن آگے چلے. وہ کوئی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے پرووکیشن ہو، جس سے جو آلریڈی جنگ کے حالات جیسے ابھی بھی ہیں، تناؤ کو کم کرنے والی بات کہنی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی اب ہمیں تلبل پہ کام کرنا چاہیے، اس کو واٹر سٹوریج کرنے چاہیے، اور یہ کہ بھئی ہمارا بڑا پاور. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں عمر صاحب سے بہت ہی ندامت سے، عمر صاحب، فاروق صاحب جب 2000 میں یہاں وزیر اعلیٰ تھے، آج سے بھی زیادہ ان کے پاس اس وقت اکثریت تھی، 60 MLA تھے ان کے پاس. آپ دلی میں BJP سرکار میں وزیر تھے. اس وقت آپ کے والد نے بحیثیت چیف منسٹر 7 پاور پروجیکٹ جموں کشمیر کو NHPC کے دے دیے. تو اگر آپ کہتے ہیں تو اگر کم سے کم اس کو مونگ پھلی کے دام نہیں دیا ہوتا تو شاید آج جموں کشمیر کی ریاست کی حالت اتنی خراب نہیں ہوتی، ہماری پاور کی اتنی قلت نہیں ہوتی. آلریڈی جو ہمارے پاس پاور ہے وہ فاروق صاحب نے دلی کو دے دیا، NHPC کو دے دیا، مونگ پھلی کے دام دے دیا. اور آج آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کو پانی روکیں گے تو ہم بڑا کمال کریں گے. تو ہم تو یزید نہیں ہے نا. ہم نے کیا یزید کی جو ہسٹری ہے اس کو دہرانا ہے کیا؟ تاریخ کو دہرانا ہے کیا؟ ہم نے بھی یزید کی طرح بچوں کو، بزرگوں کو پانی کے لیے ترسا کے مار دینا ہے کیا؟ Baji, you believe that this is a burning issue with the politics, like hammering from one side to another? I don't know what it is, but we don't want war. دیکھیے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جب وہ حادثہ ہو گیا تو سب نے اس کے اوپر جتنا بھی اس میں افسوس کرنا تھا، جتنا بھی کشمیر کے لوگوں نے، جموں کے لوگوں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد فاروق صاحب نے کہا بالا کوٹ سے زیادہ ہونا چاہیے. جنگ اگر ہو تو بالا کوٹ سے زیادہ ہی تو ہوا. بالا کوٹ میں تو ہمارے لوگ نہیں مارے گئے تھے، بالا کوٹ میں تو ہمارے اس طرح شہر نہیں اجڑ گئے تھے. ابھی بھی تسلی نہیں ہے آپ کو. آج آپ کہتے ہیں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو اس کے سپورٹ میں، اس کے سسپینشن کے سپورٹ میں آپ بات کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ بہت برا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خاص کر جو یہاں کا وزیر اعلیٰ ہو، کیونکہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا گیا تو جموں کشمیر سے سب سے پہلے جو سپورٹ کا سٹیٹمنٹ آیا وہ عمر صاحب کا تھا. تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہم یزید تو نہیں ہے کہ پانی بند کر دیں گے لوگوں کا. انہوں نے آج کہا کہ ہسٹوریکل بیٹریل، جبکہ ان کے پاس ہسٹری ہے بیٹریلز کی. نہیں، وہ دیکھیے وہ عمر صاحب کیا کہیں گے. وہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہ پاکستان کو خوش کرنے کے لیے ایسے کہہ رہی ہے. تو ہماری تو پتہ ہے سب کو مفتی صاحب کیا تھے، میں کیا رہی ہوں. تو یہ تو عمر صاحب کو دیکھنا چاہیے پاسٹ میں کہ کس نے 22 سال کرسی چھیننے کے بعد یہاں کے لوگوں کو پاکستان کے خواب دکھائے. کرسی واپس مل گئی تو پھر پاکستان بھول گئے اور پھر ہندوستان زندہ باد کیا. 87 کے الیکشن میں ہندوستان کی سرکار کو پاکستان کا ڈر دکھا کے یہاں الیکشنوں میں ریگنگ کروا کے یاسین ملک اس وقت پھانسی کے دہانے پہ دلی میں ہے. باقی ہمارے ہزاروں لاکھوں نوجوان ہمارے زمین دوز ہو گئے ہیں اس کے بعد. تو وہ کس نے کیا؟ پاکستان انہوں نے ڈرانے کے لیے رکھا ہے. اور یہ دلی میں کہنا چاہتے ہیں ان کو کہ جموں کشمیر میں شیخ فیملی کے علاوہ باقی سب پاکستانی. نہیں تو فاروق صاحب ایسا سٹیٹمنٹ دیتے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں لوکل انوالومنٹ ہے. اس کے بعد ہمارے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کتنے مکانوں کو توڑ پھوڑ کی گئی. کیونکہ جب ایک ملک کا اتنا بڑا لیڈر یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر کی لوکل انوالومنٹ تھی اس حادثے میں، تو اب اور کتنا کہہ سکتے ہیں ہندوستان کو یہ بتانے کے لیے، دلی کو بتانے کے لیے کہ ہم جی ہندوستانی ہیں. ہمیں تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. جی ایک آخری سوال، پیس کی آپ بات کر رہی ہیں، امن کی آپ بات کر رہی ہیں. یو بلیو دس ڈائیورژن پیس کو اب تبدیل کیا جا رہا ہے، آگے دوبارہ سے ان برننگ ایشوز
کی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں، میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیے پہلے تو جنگ ہونی نہیں چاہیے تھی. جنگ ہوئی. ہندوستان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ہمارا بائیلیٹرل ایشو ہے پاکستان کے ساتھ. تو ٹرمپ نے انٹروین کیا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب جب آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے پھر ایک مسئلہ بنائیں گے تو نیچرلی سی بات ہے پھر آپ ٹرمپ کو لائیں گے کہ بھئی آؤ جی، وہ بولیں گے میں ثالثی کروں گا. ہم نہیں جائیں گے اس کے پاس، پاکستان تو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے امن کا ماحول خراب ہو، پرووکیشن ہو. تیسرا جو ہمارے ملک کا موقف رہا ہے کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں بائیلیٹرل ایشو ہے، ہمیں کوئی ایسی اس میں پیچیدگی کھڑی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے تیسرے ملک کو، امریکہ کو اس میں انٹروین کرنا پڑے. شکریہ، تھینک یو.